بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون۔ اور میں نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ عبادات ہرگز محدود نہیں ہیں جنہیں ہم عام طور پہ عبادات کہتے ہیں۔ صراحت ہے اس آیت کا، یہ آیت کیا فرمانا چاہتی ہے میں عرض کروں، مثال دے دوں۔ مثلا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ایک فرمان کی مثال دے رہا ہوں۔ فرمایا کہ وہ شخص کہ جو اپنے اہل و عیال کو حلال رزق، حرام نہیں، حلال رزق لا کر دینے کے لیے، ضروریات پوری کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے۔ آج کے آپ اسے نوکری کہہ لیں، آپ اسے کاروبار کہہ لیں، رزق کے حلال کی تلاش میں نکلتا ہے۔ حلال یعنی جو خدا نے کہا ہے، اور خدا نے کہا ہے کہ تم مومن کو اللہ کسی کو محتاج نہیں دیکھنا چاہتے۔ سورہ جمعہ میں فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ کوئی 100% چھٹی کی ضرورت نہیں ہے، جب نماز پڑھ لی جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی اپنے کام کرو۔ لیکن وہاں بھی وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کثرت سے خدا کو یاد رکھو، تاکہ اللہ کو جیسے بھولو گے شیطان وار کرے۔ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو۔ اب رزق کے حلال کس کا حکم ہے؟ اللہ کا یہ پابند۔ فرمایا جب اللہ کے ساتھ تمہارا رزق کنیکٹ ہو گیا، تم نے یعنی اپنے اختیار سے حرام کی طرف تم نہیں جا رہے، خرابی نہیں کر رہے، تو امام نے فرمایا یہ اس شخص کی طرح ہے جو ہاتھ میں تلوار لے کر اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا۔ اور جہاد کیا ہے؟ برترین چیز ہے۔ جہاد کرنے والا اپنی جان مال کو ٹھوکر لگا چکا ہوتا ہے، اور رزق کے حلال کا جہاد کرنے والا اس معاملے میں اللہ کی نافرمانی، رزق کے حرام کو ٹھوکر لگا چکا ہوتا ہے۔ تو بتا حرام کو رزق کہنا بھی صحیح نہیں، حرام کے کسب کو، کمائی کو اس کے قریب نہیں جاتا۔ تو یہ بھی اسی مجاہد کی طرح، جیسے میں نے آپ کو جہاد اصغر اور جہاد اکبر والا رسول اللہ کا قصہ سنایا تھا کہ اب تم گھروں کو جا رہے ہو، وہ جہاد اکبر ہے، کیونکہ وہاں شیطان کا وار بڑا تیز ہوتا ہے جب پر امن زندگی گزار رہے ہو، روٹین ہے۔ ورنہ میدان جنگ میں تو تم اللہ سے بڑے قریب ہو جاتے ہو، اور شیطان کو وہاں وار کرنے کا موقع کم ملتا ہے کہ تمہیں وسوسہ کرے دنیا کا۔ بس اب دیکھیں اس آیت کا مطلب کیا ہوا کہ میں نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر اس لیے کہ میری عبادت کریں، یعنی یہ بھی عبادت ہے جو مسجد میں آ کے کی جا رہی ہے۔ اس عبادت نے سکھایا ہے کہ باہر بھی خدا کی نافرمانی نہیں کرنی، اسی یہاں بھی اس کے بندے ہو، باہر بھی اسی کے بندے ہو، ہر وقت اسی کے بندے ہو۔ بندہ بھی عبد ہے، اور عبد سے ہی لفظ عبادت ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں کہ تم مسجد میں جیسے اس کے بندے تھے، باہر بھی ہر جگہ اس کے بندے ہو، تو اب جو کر رہے ہو عبادت ہے۔ آپ نے حدیث سنی ہوگی، مثلا عالم کا سونا جاہل کے جاگ کے عبادت کرنے سے افضل۔ کیوں؟ اس لیے کہ سونا انسان کے بدن کے لیے ضروری ہے۔ سوئے گا ایک ٹائم، شیڈول کے مطابق ایک ٹائم وہ سوئے گا، تو جو اس نے صبح ذمہ داریاں اور بڑے کام کرنے ہیں، لوگوں کو نصیحت کرنی ہے، ہدایت کرنی ہے، وہ پھر کر پائے گا۔ لیکن اگر نہ سوئے مثلا بھی مریض ہو جائے گا، باقی ساری سرگرمیاں بھی افیکٹ ہوں گی۔ اب اگر وہ جو عالم ہے، عالم یعنی بات کو سمجھنے والا، جاننے والا، کہ ہر کام میں
خدا سے جوڑ سکتا ہوں۔ اب یہ جو بامعرفت سویا ہے، اور اس لیے کہ اس بدن کے لیے سونا ضروری ہے تاکہ یہ آرام کر لے اور صبح عبادت بھی کرے اور صبح پھر یہ اپنی ذمہ داریاں بھی ادا کرے، تو خدا فرماتا ہے ایک جاہل کہ جس کو ایسے ہی بغیر سوچے سمجھے عبادت کر رہا ہے، یہ سونا اس جاگنے سے افضل۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ثواب اور اجر معرفت کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ ہوتی ہے معرفت۔ جس طرح آپ دین کو گہرائی میں سمجھتے جائیں گے، چیزوں کی حکمت اور فلسفہ سمجھتے جائیں گے، دین آپ کے لیے آسان بھی ہوتا جائے گا اور تھوڑی انویسٹمنٹ سے زیادہ پروفٹ بھی ہوگا، کیونکہ آپ لگائیں گے صحیح جگہ پر۔ بعض دفعہ ہوتا ہے بندہ تجربے کار نہیں ہے، زیادہ لگایا غلط جگہ پہ ڈوب گیا، ٹھیک ہے، لیکن ایک ایکسپرٹ ہے، اسے پتہ ہے کس کمپنی کو مثلا جس پہ ڈیپینڈ کیا جا سکتا ہے یہ صحیح ہے، اور وہ لگاتا ہے، تھوڑا بھی لگاتا ہے تو زیادہ کما لیتا ہے۔ دین بھی ایسا ہی ہے، لہذا فرمایا کہ ہم اجر اور ثواب جو دیتے ہیں وہ انسان کی معرفت کے مطابق ہو سکتا ہے کسی کی 2 رکعت کسی کی 1000 رکعت سے زیادہ افضل۔ بس انشاءاللہ یہ آیت واضح ہے کہ جن و انس کو میں نے خلق نہیں کیا مگر یہ کہ اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ مراد کیا ہے؟ ہر جگہ میرے عبد رہیں، جہاں بھی ہیں ان کو دیکھنے والوں کو پتہ چل جائے۔ جیسے ہوتا ہے نا یہ بعض کمپنیوں نے جن کو عام پبلک سر وقت کام ہوتا ہے، اسٹورز میں جائیں تو انہوں نے اپنا یونیفارم دیا ہوتا ہے، اور وہ جو بندہ دیکھتا ہے اسے پتہ لگ جاتا ہے یہ فلان کمپنی کا ملازم ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک حقیقی عبداللہ کو کیا ہونا چاہیے؟ اس کا انداز، اس کی گفتار وہ ایسا ہو کہ جو بھی دیکھے اس سے واقف، اسے پتہ چل جائے یہ خدا کا بندہ ہے۔ اس نے وہ کمپنی اپنے رنگ کا یونیفارم پہناتی ہیں، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ سے زیادہ خوبصورت رنگ کس کا ہوگا؟ یہ رنگ کیا ہے؟ یہ وہ رنگ ہے جس طرح ہم کہتے ہیں جس سے دوستی ہوئی اسی کے رنگ میں رنگا گیا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے کوئی کلر کر دیا، اس کو پینٹ کر دیا، یعنی حرکات، باتیں، افکار اس جیسے ہو گئے۔ اور اللہ کا رنگ کیا ہے؟ کہ انسان کو جو بھی دیکھے اس کو پتہ چلے کہ یہ اس وحدہ لا شریک کا عبد ہے۔ میں نہ تو ان سے کوئی رزق چاہتا ہوں اور نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، یعنی وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں، میں محتاج نہیں ہوں۔ یہ رزق کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ انسان اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کی زندگی ڈیپینڈ کرتی ہے۔ تو مثلا باپ بوڑھا ہو گیا، اب بچے سے کہتا ہے تو کما میں کھاؤں گا، اور میں خود نہیں کما سکتا۔ خدا بند عالیٰ فرمانا چاہ رہا ہے کہ تم سے مجھے کچھ نہیں چاہیے کہ تم بڑے ہو گئے ہو، زیادہ ہو گئے، تم کماؤ تو مجھے کھلاؤ، نہیں، کیونکہ خدا کسی کا محتاج نہیں ہے۔ پھر اگلی آیت میں بات کھول کے بیان کی، آیت نمبر 58 میں، یقیناً اللہ ہی بڑا رزق دینے والا ہے، رزاق۔ ایک ہوتا ہے رازق، ایک ہوتا ہے رزاق۔ رزاق مبالغہ ہے، بہت زیادہ، بہت بڑا رزق دینے والا ہے، اور بڑی مضبوط پائیدار طاقت والا، قوت والا۔ وہ کمزور نہیں ہوتا کہ اسے کوئی چیز کھانے کی ضرورت پڑے گی، اور وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ تو دینے والا ہے، بہت بڑا دینے والا ہے۔ پس جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حصے میں وہی سزائیں ہیں جو ان کے ساتھیوں کے حصے میں تھی۔ اصحاب بہت سارے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، بیسک معنی وہی ساتھی ہے۔ یہاں ساتھی سے مراد کیا ہے؟ جیسے گزشتہ اقوام میں ان جیسے تھے، ان کے لیے بھی انہی جیسا عذاب ہے۔ ان حرکت، اللہ کا قانون چینج نہیں ہوتا، تو ان کا بھی ان کے ہم مشرب جو ساتھی تھے، جو ان کے حصے میں سزائیں تھیں، ان کے حصے میں بھی وہی ہیں۔ پس مجھ سے جلدی نہ کرو، اس عذاب کے بارے میں جلدی نہ کرو، یہ وہ جو نبیوں سے کہتے تھے لے آؤ۔ پس کفار کے لیے تباہی ہے اس روز جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، یعنی قیامت کے دن
ان کے لیے تباہی ہوگی۔ ویل کا لفظ ہے موت اور تباہی اور عذاب کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔